بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہرا شہر کا بازار اپنی چہل پہل میں ہمیشہ کی طرح زندہ نظر آ رہا تھا۔ دکانیں کھلی ہوئی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، آوازیں گونج رہی تھیں۔ لیکن اس سب ہنگامے کے درمیان ایک چھوٹے سے کونے میں ایک بوڑھا لوہار اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی عمر ڈھل چکی تھی، کمر جھک گئی تھی، مگر ہاتھوں کی محنت اب بھی ویسی ہی تھی جیسے کسی نوجوان کی ہو۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں وہ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے آتا، آگ جلاتا، دھات گرم کرتا، پھر اپنے ہتھوڑے سے لوہے کو ایک آکار شکل دیتا۔ وہ محنتی تھا، خوش مزاج تھا، نہ کسی سے الجھتا، نہ کسی سے کچھ مانگتا۔ دن بھر کا پسینہ اس کی مزدوری کی سچائی بیان کرتا تھا۔ آج بھی وہ حسب معمول اپنے کام میں لگا ہوا تھا، لیکن گرمی معمول سے زیادہ تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور اس کے ماتھے سے پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ صبح سے اس نے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا تھا، اور کام کی اتنی زیادتی تھی کہ پانی پینے کا خیال ہی نہ آیا۔ جب دوپہر کے قریب اسے چکر آنے لگے، زبان سوکھنے لگی اور ہونٹ خشک ہونے لگے، تو وہ جلدی سے اپنی دکان کے کونے میں لٹکی مشک کی طرف بڑھا۔ اسے امید تھی کہ اس میں پانی ہوگا، مگر جب اس نے مشک کو ہلایا تو وہ بالکل خالی نکلی۔ بوڑھے کے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ اس نے ارد گرد کی دکانوں پر جا کر پوچھا، بھائی تھوڑا سا پانی ہے؟ لیکن جواب ملا، آج کنویں کا پانی نیچے چلا گیا ہے، پورے بازار میں پانی نہیں، جو ہے وہ بس گھر کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں مایوسی چھا گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر پانی نہ ملا تو میں کیسے کام کروں گا؟ میرے جسم میں پہلے ہی طاقت نہیں بچی، اب پیاس نے تو جان ہی نکال دی ہے۔ وہ چند لمحے دکان کی باہر بیٹھا رہا۔ پسینہ اور پیاس مل کر اسے نڈھال کر چکے تھے، سانسیں لینا مشکل ہو رہا تھا، اور بازار کی رونق میں اس کی بے بسی جیسے کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ بوڑھے لوہار نے گہری سانس لی، پسینے میں شرابور اور پیاس سے بےحال۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب مزید کام کرنا ممکن نہیں، گھر جا کر مشق بھر لاؤں تبھی کچھ بنے گا۔ اس نے دل میں سوچا، مگر پھر فوراً اسے خیال آیا کہ اس کا بوڑھا اور کمزور گدھا لمبے سفر کے قابل نہیں۔ اگر وہ اب گھر کو چلا تو واپسی تک شام ہو جائے گی اور سارا دن ضائع ہو جائے گا۔ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ بازار سے کچھ فاصلے پر زیتون کا ایک باغ ہے۔ وہ باغ ایک عیسائی تاجر کی ملکیت ہے، اور مشہور ہے کہ اس کے اندر ایک چشمہ یا کنواں ہے جہاں سے لوگ اکثر پانی لیتے ہیں۔ یہ باغ بازار کے شور سے ہٹ کر تھا، ایک پرسکون جگہ جہاں درختوں کی چھاؤں میں ٹھنڈک اور خاموشی بستی تھی۔ بوڑھے لوہار نے جلدی سے اپنا ہتھوڑا اور اوزار رکھے، دکان بند کی اور گدھے کے بغیر پیدل ہی زیتون کے باغ کی طرف چل پڑا۔ گرمی کے باوجود اس کے قدموں میں ہلکی سی تیزی تھی، کیونکہ اس کے دل میں امید تھی کہ شاید وہاں پانی مل جائے اور وہ کچھ دیر سستا سکے۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو ایک عجیب سا سکون اس کے وجود میں اترا۔ باغ بہت وسیع تھا، درخت قطاروں میں کھڑے تھے، ان کے پتے ہلکی ہوا میں سرسراتے تھے، اور سبز زمین پر دھوپ چھاؤں کا حسین منظر بکھار رہا ہوا تھا۔ مگر ایک چیز نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا، اتنا بڑا باغ، اتنی قیمتی زمین، اور کہیں کوئی رکھوالا نہیں، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی مالک، نہ کوئی چرواہا۔ وہ رکا، ادھر ادھر دیکھا، پھر دل میں سوچا، شاید باغ کا مالک کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہو، یا پھر دوپہر کے وقت آرام کر رہا ہو۔ چشمہ باغ کے درمیان میں تھا، ایک چھوٹا سا کنواں جس سے پانی کا نرم شور سنائی دے رہا تھا۔ بوڑھا وہاں گیا، اپنے ہاتھ دھوئے، پانی پیا، مشک بھری، اور تب اس کے جسم نے جیسے ہار مان لی۔ اس نے دل میں کہا، ذرا سا آرام کر لوں، پھر واپس چلوں گا۔ وہ ایک زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر جھاڑیوں کی اوٹ میں پڑی ایک چیز پر گئی۔ وہ نو چونک اٹھا، آنکھیں چندھیا گئیں اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکی بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی میں لت پت تھے اور چہرے پر زخموں کے ہلکے نشان تھے۔ بوڑھا لوہار ایک دم سن ہو گیا۔
جیسے زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہو۔ لڑکی کی حالت دل دہلا دینے والی تھی۔ اس کا لباس مٹی اور خون سے اٹا ہوا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر چوٹوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے گھسیٹا ہو، مارا ہو یا زبردستی کچھ کیا ہو۔ بوڑھے لوہار کے قدم کانپنے لگے، آنکھیں چدھیا گئیں اور دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا، ہاتھوں سے درخت کا سہارا لیا تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ ایک لمحے تو وہ بہت ساکت کھڑا رہا، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ پھر جب سانسیں ذرا بحال ہوئیں تو وہ لڑکی کے قریب گیا، آہستہ آہستہ اسے پکارنے لگا، بیٹی بیٹی سن رہی ہو؟ مگر وہ بالکل بے ہوش تھی، ہلکی ہلکی سانسیں بتا رہی تھیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن شاید زیادہ دیر تک نہیں۔ بوڑھے نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم نحیف اور بڑھاپے سے بوجھل تھا، اور لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ وہ ایک انچ بھی نہ ہلا سکا۔ دل میں بے چینی اور خوف نے جگہ لے لی۔ اگر میں یوں ہی بیٹھا رہا تو یہ مر جائے گی، اس نے خود سے کہا۔ ایک لمحے کے بھی تاخیر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا زاروں والا تھیلا ایک طرف پھینکا اور تیز قدموں سے بازار کی طرف دوڑا۔ سانسیں پھول رہی تھیں، مگر زبان مسلسل پکار رہی تھی، مدد کرو، کوئی ہے، ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اس سے بچا لو۔ بازار پہنچ کر اس نے تاجروں کو لڑکی کی حالت بتائی، مگر جب تک وہ بات پوری کرتا پورے بازار میں خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ گروہ کی صورت میں باغ کی طرف جانے لگے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ سب فاصلے پر کھڑے رہے، جیسے اسے بے ہوش لڑکی کے قریب جانے سے ان پر کوئی آفت آ جائے گی۔ یہ معاملہ خطرناک لگتا ہے، کہیں کسی طاقتور شخص کی بیٹی نہ ہو یا کوئی سازش ہو۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، مگر کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ بوڑھے لوہار کا دل بیٹھ گیا، اگر اسی طرح سب ڈرتے رہے تو یہ بچی یہاں مر جائے گی۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ اب وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سیدھا شہر کے قاضی کی عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا بوڑھا گدھا بمشکل چلتا تھا، مگر بوڑھے کا حوصلہ جوانوں سے زیادہ تیز تھا۔ وہ جیسے ہوا سے باتیں کرتا ہوا قاضی کے دروازے پر پہنچا، مگر قسمت ایک بار پھر روٹ گئی۔ عدالت بند تھی اور بتایا گیا کہ شہر کا قاضی علاج کے لیے اسکندریہ روانہ ہو چکا ہے، اور اس کے قافلے کو روانہ ہوئے کچھ ہی لمحے ہوئے ہیں۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی اور دل میں درد لیے، اور اب سوال یہ تھا وہ کیا کرے، کہاں جائے اور کس سے انصاف مانگے۔ بوڑھے لوہار کا ذہن جیسے سن ہو گیا تھا۔ عدالت خالی، قاضی جا چکا تھا، اور بازار کے لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی جو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی یا کسی کی ماں کی اکلوتی امید تھی، وہ بے سہارا، اکیلی اور زندگی و موت کی کشمکش میں زیتون کے باغ میں پڑی تھی۔ بوڑھا چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی، جیسے اسے کہیں روشنی نظر آ گئی ہو۔ اس نے دل میں کہا، جب زمین کے دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کے دروازے کھولنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر اس وقت کو انصاف دے سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی شخص ہے، ہمارا عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی۔ بغیر دیر کیے وہ لوٹا، گدھے کو چھوڑا اور کسی سے ایک گھوڑا مانگا، کمر باندھی اور سیدھا محل کی طرف روانہ ہوا۔ تھکن، گرمی، عمر، کسی چیز نے اس کے قدم نہیں روکے۔ جب وہ سلطان کی عدالت میں داخل ہوا تو پسینے سے بھیگا ہوا، سانس پھولا ہوا اور آواز میں لرزش تھی، لیکن الفاظ میں سچائی کی آگ تھی۔ اس نے سارا ماجرا بیان کیا، بازار کی بے حسی، قاضی کی غیر موجودگی، باغ میں پڑی زخمی لڑکی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے غور سے سنا، اور اس کی آنکھوں میں جوش کی چمک آ گئی۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر آپ نے حکم دیا، فوراً لڑکی کو وہاں سے اٹھا کر محل لایا جائے، شاہی حکیم اس کا معائنہ کرے اور مکمل علاج کیا جائے، ساتھ ہی باغ کی تلاشی لی جائے اور ہر ممکن ثبوت اکٹھا کیا جائے۔ سلطان کے سپاہی جب زیتون کے باغ میں پہنچے، لڑکی اب بھی وہیں پڑی تھی، بے ہوش، زخمی اور خاموش۔ انہوں نے نرمی سے اسے اٹھایا اور شاہی محل لے آئے۔ محل میں سب کچھ روک دیا گیا، صرف ایک چیز چل رہی تھی، زندگی بچانے کی کوشش۔ شاہی حکیم نے فوراً معائنہ کیا، دوائیں دیں، پٹیاں کی، اور چند گھنٹوں کے بعد لڑکی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ سب سے پہلا سوال یہی تھا، بیٹی تم کون ہو؟ تمہیں کس نے یہ حال کیا؟ لڑکی نے کمزور آواز میں کہا، مجھے اسکندریہ کے بازار سے اغوا کیا گیا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، میں کہاں تھی،
کون تھے وہ لوگ اور میرے ساتھ کیا کرتے رہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، مگر جب شاہ حکیم نے سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، حضور اس بچی کے جسم پر ایسے زخم ہیں جو مسلسل ظلم کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ زبردستی کا نشانہ بنی ہے بار بار۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر ایک سختی آ گئی، اس کی آنکھیں جیسے شعلے برسانے لگی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور دل میں ایک ہی بات گونجی، ظلم کرنے والے کو زمین میں چھپنے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموش کھڑے تھے، آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی، چہرے پر سنجیدگی کا سایہ۔ سپاہی زیتون کے باغ سے واپس آ چکے تھے، انہوں نے ہر جھاڑی، ہر درخت کے نیچے، ہر پتھر کے آس پاس دیکھا، مگر کچھ بھی نہ ملا، نہ کوئی کپڑا، نہ قدموں کے نشان، نہ کسی جانور کے قدموں کی آہٹ، نہ خون کا دبا، کچھ بھی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کسی نے ایک لڑکی کو ایسی حالت میں وہاں چھوڑا ہو اور کوئی نشان بھی نہ چھوڑا ہو۔ سلطان کی نظریں فرش پر جمی تھیں اور مجمع میں کھڑے لوگ ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ایک نے آہستہ کہا، لگتا ہے مجرم بہت چالاک ہے۔ دوسرے نے سرگوشی کی، یا پھر وہ ہمارے درمیان ہی ہے اور ہم پہچان نہیں پا رہے۔ کسی نے مایوسی سے کہا، اگر ثبوت نہ ملا تو شاید یہ لڑکی بھی انصاف کے بغیر رہ جائے گی۔ مگر سلطان خاموش نہ تھے، وہ سوچ رہے تھے گہرائی سے، اور پھر اچانک انہوں نے سر اٹھایا اور مضبوط آواز میں کہا، 3 لکڑ ہاروں کو فوراً میرے پاس بلاؤ۔ مجمع میں جیسے سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ لکڑ ہارے؟ مجرم کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ کچھ نے ہنسی دبائی، کچھ حیرت سے نظریں ملانے لگے، لیکن کوئی سلطان کی بات پر سوال نہ کر سکا۔ چند لمحے بعد 3 سادہ کپڑوں میں ملبوس لکڑ ہارے دربار میں پیش ہوئے، زمین کی طرف نظریں جھکائے، ادب سے کھڑے۔ سلطان نے بغیر تمہید کے حکم دیا، جاؤ اس باغ میں، اسی جگہ جہاں لڑکی ملی تھی، ارد گرد 3 زیتون کے درخت کاٹ دو۔ حکم سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا، کچھ سپاہی تک حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک درباری نے آہستہ کہا، سلطان کے حکم کا مطلب کوئی نہیں سمجھ پایا، درختوں کو کاٹنے سے مجرم کو کیسے پکڑا جائے گا؟ مگر سلطان کی آنکھوں میں یقین تھا، جیسے وہ ہر قدم ایک حساب کے تحت اٹھا رہے ہوں۔ لکڑ ہارے تعمیل حکم میں روانہ ہو گئے اور لوگوں کی نظریں اب سلطان سے ہٹ کر دروازے کی طرف تھی، جہاں سے انہیں خبر ملنی تھی کہ آخر ان درختوں کے کاٹے جانے سے کیا ظاہر ہونے والا ہے۔ کیا یہ محض ایک چال ہے یا اس میں کوئی راز چھپا ہے جیسے صرف سلطان ہی جانتا تھا؟ تمام درباری، تاجر، سپاہی اور عام لوگ اس وقت حیرت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حکمت و عدل کے پیکر، وہ آخر کیوں درخت کٹوانا چاہتے تھے؟ ان بے جان زیتون کے درختوں کا کیا قصور تھا؟ مجرم کا درختوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ چہ مگویاں ہو رہی تھی، کچھ لوگ دبے لفظوں میں تنقید بھی کر رہے تھے، مگر کوئی زبان کھولنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ سب جانتے تھے یہ وہی سلطان ہے جس کی حکمت دشمن کی صفوں کو بھی ہلا دیتی تھی۔ سلطان کی نگاہوں میں ایک سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتے ہوں، جیسے ان کے ذہن میں ایک واضح نقشہ ہو اور سب بے بس اس کے ظہور کے انتظار میں ہوں۔ تینوں لکڑہارے جو صبح درخت کاٹنے بھیجے گئے تھے، روانہ ہو چکے تھے، اور پوری سلطنت کے دل کی دھڑکن ایک ہی سوال پر آ کر ٹھہر گئی تھی، مجرم کون ہے؟ اسی لمحے سلطان نے دربار میں کھڑے ہو کر گرجدار آواز میں اعلان کیا، اب اس لڑکی پر ظلم کرنے والا شخص خود ہمارے دربار میں آئے گا، خود۔ یہ سن کر سناٹا چھا گیا، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے ہر چہرے میں شک چھپا ہو۔ کیا واقعی کوئی خود آ کر اقبال جرم کرے گا؟ کیا کوئی اتنا بے وقوف ہوگا، یا سلطان نے بس ایک چال چلی ہے؟ وقت گزرتا رہا، دن بیتا، رات آئی، اور اگلی صبح جب دربار لگا تو ہر شخص کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی، سانسیں رکی ہوئی، دل بے چین۔ مقدمے کی سماعت شروع ہو چکی تھی، سب کے چہروں پر ایک ہی سوال لکھا تھا، آج سچ بولے گا یا خاموشی جیتے گی؟ تب اچانک محل کے دروازے سے ایک روتا ہوا شخص نمودار ہوا، کپڑے بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی اور قدم بے قابو۔ وہ سیدھا سلطان کے قدموں میں گرا، زوروں قطار رونے لگا، اے سلطان وقت، میں نے آپ کے عدل، شہرت سنی تھی اور اسی امید پر یہاں آیا ہوں۔ میرے زیتون کے باغ میں کل 3 لکڑہاروں نے 9 درخت کاٹ دیے، میرا بہت بڑا نقصان کیا۔ یہ وہی شخص تھا، وہی عیسائی تاجر جس کا باغ تھا
مجمع حیرت سے اسے تک رہا تھا اور سلطان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کہا، تم تو بہت سمجھدار انسان ہو، تمہیں اپنے 9 درختوں کا غم ہے، مگر جس باغ میں ایک معصوم لڑکی کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جسے ہوش تک نہ تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، تمہیں وہ دکھ نظر نہیں آیا؟ سلطان کی آنکھوں میں جلال تھا اور آواز میں عدل کی گھن گرج۔ وہ تاجر سے مخاطب ہوئے، تمہیں کچھ خبر نہ ہوئی جب ایک لڑکی تمہارے ہی باغ میں بے ہوشی کے عالم میں پڑی رہی، لیکن جیسے ہی 9 درخت کاٹے گئے تم پل بھر میں سب کچھ جان گئے، تمہیں ان 3 لکڑہاروں کے نام بھی یاد ہو گئے، ان کے ہتھیاروں کی دھار بھی دکھائی دی، لیکن اس لڑکی کی سسکیاں تمہیں سنائی نہیں دی۔ یہ سن کر تاجر کا سر شرم سے جھک گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے اور ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ پھر وہ روتے ہوئے بولا، سلطان معظم، میں نے آپ کے انصاف کے بہت چرچے سنے تھے، اسی امید پر آیا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ میں نے خود اس لڑکی کے ساتھ وہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں اس روز گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے باغ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک لڑکی کی دل دہلا دینے والی چیخیں سنی۔ میں چونکا اور درختوں کے پیچھے چھپ کر منظر دیکھنے لگا۔ ایک نوجوان درندے کی طرح اس معصوم لڑکی پر ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بچی چلا رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا کیونکہ وہ مجھ سے جسمانی طور پر بہت طاقتور تھا۔ میں کچھ کہنے یا روکنے کی ہمت نہ کر سکا اور وہاں سے چپ چاپ نکلنے ہی والا تھا کہ میرے تھیلے سے سونے کے سانچے گر پڑے۔ جھنکار کی آواز سن کر وہ نوجوان چونکا، اس نے پلٹ کر مجھے دیکھ لیا، فوراً خنجر میری طرف پھینکا اور دھاڑا۔ رک جا! میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کسی سے کچھ نہیں کہوں گا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ یہی وجہ تھی میں خاموش رہا، کیونکہ میری اپنی جان خطرے میں تھی۔ لیکن جب آپ نے زیتون کے درخت کاٹے اور میں نے دیکھا کہ میرا نقصان پر بھی دربار میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے، تو میرے ضمیر نے مزید بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سلطان نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، بتاؤ مجرم کہاں رہتا ہے؟ تاجر نے کہا، حضور وہ شہر کے بڑے تاجروں میں سے ایک ہے اور اس وقت بھی یہیں اسی عدالت میں ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ مجرم انہی کے درمیان تھا، خاموش، مگر زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکے گا۔ دربار میں سناٹا تھا۔ تاجر نے جیسے ہی اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا تو پلک جھپکتے ہی وہ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا، آنکھوں میں وحشت، ہاتھ میں خنجر، اور لپک کر قریب بیٹھے ایک بوڑھے تاجر کی گردن پر خنجر رکھ دیا۔ چہرہ پسینے میں تر، آواز کپ کپاتی ہوئی مگر دھمکی سے بھری ہوئی، اگر مجھے یہاں سے صحیح سلامت نہ جانے دیا گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی، لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی خوف نہ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ جملہ ادا کیا جو رہتی دنیا تک انصاف کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ فرمایا، میرے محل میں اگر شاہین جیسا طاقتور پرندہ بھی میری اجازت کے بغیر داخل ہو جائے تو وہ میری مرضی کے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ تم کس باغ کی اولاد ہو جو یہاں سے زندہ بچ کر نکلنے کا خواب دیکھتے ہو؟ دربار کا ماحول سنسنی خیز ہو چکا تھا۔ نوجوان کی آنکھوں میں پہلی بار خوف جھلکا۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک تیز دھار خنجر چھت کی جانب سے تیر کی مانند آیا اور فضا کو چیرتا ہوا دربار میں موجود سب کے سروں سے گزرتا ہوا سیدھا اس مجرم کے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی، خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور لمحہ بھر میں سلطان کے محافظوں نے اسے دبوچ لیا۔ تاجر کا شک درست تھا اور مجرم اب قانون کے شکنجے میں تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا اسے قید کر کے عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ اسے اس جرم کی وہ سزا دی جائے جو ایک معصوم کی چیخوں پر خاموش رہنے والوں کو ملنی چاہیے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دربار میں اعلان کیا، یاد رکھو، انصاف صرف گواہوں یا ثبوتوں سے نہیں، عقل، تدبر اور حکمت سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس مظلوم لڑکی کو پورے وقار و عزت کے ساتھ انصاف دلوایا اور سب کو یہ پیغام دیا کہ جب تخت پر ایک باشعور سلطان ہو تو پھر ظالم کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، مجرم ضرور پکڑا جاتا ہے۔